اس طرح نہیں تھا کہ چند آڑی ترچھی جگہوں پر ٹرک کھڑے کر دیے گئے ہوں. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس فورس بھی موجود ہے، لیکن عملی طور پر جو لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں جو گیٹس کے اوپر موجود ہیں، اور چھوٹی بڑی تمام سڑکیں بالکل بلاک کر دی گئی تھیں. سیکیورٹی ہمیں وہاں پر بالکل نظر نہیں آئی. ان سڑکوں کو بلاک کرنے کے بعد ان کو مانیٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اتنے ایفیکٹیولی طریقے سے بلاک کیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی ٹریفک آر یا پار نہیں جا سکتا تھا، اور تمام شہر کی یہی حالت تھی. جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، دوبارہ میں اس نقطے پہ آنا چاہوں گا، وہ لوگوں کی قیمتی جانوں کا ہوا. اور بعض ایک مناظر تو ایسے گھناؤنے ہیں جن میں سے چند ایک ہم نے آپ کو سلیکٹ کر کے دکھایا. یہ ایئرپورٹ کی باہر کے ریلی کے مناظر ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو تباہی ہوئی گاڑیوں کی، جو ذاتی املاک کو نقصان پہنچا، وہ مناظر آپ کے سامنے ہیں. خون خرابہ ہم جان بوجھ کر ہم نے نہیں دکھایا آپ کو، لیکن اس کی بہت ساری تفصیل و تصاویر جو ہیں وہ چھپ بھی چکی ہیں اور موجود بھی ہیں، اور بعض چینلز پر دکھائی بھی گئی ہیں. لڑائی جھگڑا کونے کونے میں، ہر جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہیں. look at this, look at this. ہم ایک دوسرے کو اس طرح کیوں ماریں؟ مطلب لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر آپ یہ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ دوبارہ ریوائنڈ کریں اس ٹیپ کو. یہ پہلے دو ویژولز دکھائے گئے، ان کو آپ ریوائنڈ کریں، ریوائنڈ کیجئے گا ان ویژولز کو. اور میں بار بار یہ بات اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے بڑے جھگڑے ہیں، کتنے بڑے مسئلے ہیں جن کو ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر طے نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھنا تو کیا یہ مہذب قوموں کا شعار ہے؟ اس طرح ہم نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں. بہرحال ہم اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آپ کے پاس آئیں گے. جو سوال بہت سارے ویورز نے ہمیں بھیجے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. کچھ سوال ہمارے اپنے بھی ہیں اور ہمیں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، ورنہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایک نئی کل کی تلاش کر رہے ہیں، اچھا جملہ بھی ہے، اچھا جذبہ بھی ہے، اس سے کام نہیں بنے گا. ہمیں بہت گہری سوچ سے اس معاملے کا مطالعہ کرنا ہے. تو جب ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کچھ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں گے جن کے جوابوں کی ہمیں بھی تلاش ہے، اور تمام قوم کو تلاش کرنا ہے، بشمول ان لوگوں کے جو پالیسی میکرز ہیں یا اپوزیشن کے اندر ہیں یا متحارب گروپوں کے جو لوگ ہیں. سب کو مل کے ان سوالوں کی تلاش جاری رکھنی ہے. آفٹر دس بریک. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. چند ایک سوال جو ویورز کی طرف ہماری طرف آئے ہیں جن کو ہم نے سہل زبان میں لکھا ہے آپ کے لیے. کچھ ایک سوال اس میں ہمارے اپنے بھی ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ویورز کا جو انگزائٹی ہے، جو فرسٹریشن ہے، جو غم و غصہ ہے، اس سے ان سوالوں کو مکمل طور پر صاف کر دیں، کیونکہ سوال اہم ہے، اس کے پیچھے جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت اتنا اہم نہیں ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ کراچی شہر کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ کس لیول پر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کراچی کے شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے؟ اس کے علاوہ تمام چھوٹی بڑی سڑکوں کو بند کرنے اور شہریوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کس نے کی تھی؟ ڈیسیژن میکر اس وقت کون تھا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ 12 مئی کو شہر میں انتظامیہ کہاں پر تھی؟ اور یہ اہم سوال اس زاویے سے بھی ہے کہ جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان کی فائنینشیل نرو سینٹر کو بڑے کلوز سے دیکھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام بڑا ہو، انویسٹمنٹ مزید آئے. لیکن جب اس قسم کے حالات کو وہ دیکھتا ہے، میں بذات خود کم از کم 12 ایسے فورنر سے ملا بائی ڈیفالٹ، بائی ایکسیڈنٹ، کیونکہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود تھے، اور 11 مئی سے لے کے 12 مئی کی شام تک ان تمام لوگوں نے اپنی تمام فلائٹیں مس کر دی، کیونکہ تمام کی تمام شہر جو تھا وہ مفلوج.
جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم کس کے پاس جائیں, ہم کون سا نمبر ڈائل کریں اور ہم کس طریقے سے ایئرپورٹس پر پہنچیں. 12 مئی کو پولیس کہاں پر تھی اور ڈپلائمنٹ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ 12 مئی کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود رستے کیوں نہیں کھولے گئے؟ ان رستوں کو بند کرنے کی منطق کیا تھی؟ کراچی میں جو اسلحہ بردار گروپس ہیں جتنے بھی ہیں ان کے سربراہ کون ہیں اور اسلحے کی فراوانی کیوں ہے کراچی کے اندر اتنی زیادہ؟ ہمارا تو خیال تھا کہ کراچی کلین اپ ہو گیا ہے, کراچی کے اندر بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ پرانے وائلنس کا تھا, لیکن جو ہم نے 12 مئی کو دیکھا تو بہت زیادہ اسلحہ ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے, جو بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے. تو سوال یہ بھی ہے کہ اسلحے کی فراوانی کو روکنے کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ ان لوگوں کی تربیت کہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ اگر ٹرینڈ ہے تو یہ کہاں پہ تربیت پا رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس سوال اس سے جڑا ہوا ہے. ان گروپس پر پابندی لگانے کا کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے؟ کوئی قانون ایسا موجود ہے یا ان کو صرف ہم نامعلوم گروپس ہی کہتے رہیں گے؟ اور پھر یہ کہ جو پولیس تھی وہ اتنی اس کی بے بسی کی وجہ کیا تھی؟ اور ایڈمنسٹریشن پاکستان کی ریاست ایک تگڑی ریاست گردانی جاتی ہے کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن اس دن ہمیں ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کمزور کیوں نظر آئے؟ ہم نے پریمپٹ اس کو کیوں نہیں کیا؟ اور پھر یہ کہ جو معصوم لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ان کی ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کو کبھی پکڑ پائیں گے, ان تک پہنچ پائیں گے جنہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا؟ کون لوگ تھے وہ؟ صرف اس وجہ سے کہ ایک منظم طریقے سے کام کر رہے تھے یا آئے اور چلے گئے, تو کیا ہم ان کو کبھی پکڑ پائیں گے یا نہیں؟ اور آخری سوال سب سے اہم ہے کہ 12 مئی جیسے واقعات سے کیا پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہوا ہے یا نہیں؟ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا امیج بناتا ہے, میڈیا امیج بگاڑتا ہے. ہمارے خیال میں یہ ایک درست تجزیہ ہے. میڈیا امیج بنا بھی سکتا ہے, میڈیا امیج بگاڑ بھی سکتا ہے, اور میڈیا کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. لیکن میڈیا سے بھی بڑی طاقت ہے جو امیج بناتی ہے اور امیج بگاڑتی ہے, اور وہ ہیں ایسے اقدام جس کے نتیجے میں وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے امیج بنتا ہے اور امیج بگڑتا ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.